آج چہار جانب سے یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ عوام آگے بڑھے اور سیلاب زدگان کی مدد کرے، بارش سے متاثرین کی مدد کرے، عوام آگے بڑھے، عوام قربانی دے، عوام اپنے بھائیوں کی دستگیری کرے۔ اچھے اعلانات ہیں، عوام کو بھائیوں کی دستگیری کرنی چاہیے اور متاثرین کا ہاتھ تھامنا چاہیے۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہم اکثر عوام ہی سے یہ التجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر زلزلہ آ جائے تو عوام آگے بڑھے، کورونا آ جائے عوام آگے بڑھے، بارش تیز ہو جائے عوام آگے بڑھے، سیلاب آ جائیں عوام آگے بڑھے اور بڑھ چڑھ کر متاثرین کی امداد کرنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ متاثرین کی امداد کرنا اور متاثرین کا خیال کرنا اور متاثرین کے نقصان کی تلافی کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ عوام کی نہیں بلکہ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ حکمران جو بھی ہیں، جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ خدا کی مخلوق کی خدمت نہیں کریں گے، انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے اور ان کے نقصان کی تلافی نہیں کریں گے تو انہیں خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج ہمیں سیٹیں حاصل کرنے کا شوق تو ہے، ہمیں وزارت کی کرسی پر بیٹھنے کا شوق تو ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ وزارت کی کرسی کہیں کانٹوں کی سیج نہ بن جائے، کہیں یہ منصب ہمارے لیے گلے کا توق نہ بن جائے؟ کیونکہ جس غیر ذمہ داری سے حکمران ہمارے حکمرانی کر رہے ہیں تو یقیناً بالیقیناً لگتا ایسا ہے قہر خداوندی ان پر نازل ہوگا اور آخرت میں بھی تباہی بربادی ان کا مقدر بنے گی، اس لیے کہ یہ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں، محلات بنا رہے ہیں اور بہترین کھانے کھا رہے ہیں، بہترین لباس پہن رہے ہیں، باہر ملکوں میں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ انہیں کیا پرواہ کہ غریب عوام کس طرح قسم پرسی کے عالم میں ہے، کھیتیاں تباہ ہو گئی، مال مویشی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہلاک ہو گئے، گھر سے لوگ بے گھر ہو گئے، لوگوں کے تن پہ کپڑا نہیں، پیٹ میں ڈالنے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور بچے کہیں، بیوی کہیں، ماں کہیں، کس کو سنبھالے اس سیلاب کے اندر، اس بارش کی شدت میں؟ ایک مرد، دو مرد، کس کو سنبھالے؟ مال مویشی کو سنبھالے، ماں باپ کو سنبھالے، بال بچوں کو سنبھالے، کیا کرے؟ اور پھر جب وہ مستقبل میں دیکھتا ہے تو اس کو مستقبل تاریک نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ صفر پہ کھڑا ہے، نہ اس کے پاس گھر ہے، نہ اس کے پاس مال مویشی ہے، نہ اس کے پاس کھیتیاں ہیں، کل کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں، یا تو وہ خودکشی کرے گا یا پھر بیکاری بنے گا۔ اور یہ سب اس وجہ سے کہ حکمرانوں کی غفلت نے ہمارے ملک کو اور ہماری عوام کو اس حالت تک پہنچا دیا۔ اگر حکمران بر وقت کارروائی کرتے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے، سڑکیں بنائی ہوتی، سیوریج کا نظام درست ہوتا، پانی کی نکاسی کا انتظام درست ہوتا تو اس طرح تباہی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہمارے حکمران آپس میں لڑتے رہے، ٹانگیں کھینچتے رہے اور وزارت کی کرسیاں حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اور ان کی ان حرکتوں نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچا دیا کہ آج پاکستان کی عوام قسمہ پرسی کے عالم میں چاروں طرف دیکھ رہی ہے اور سوچ رہی ہے پکاریں تو کس کو پکاریں، صدا دیں تو کس کو صدا دیں۔
کون ہماری داد رسی کرے گا؟ کون ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے گا؟ کون ہم بے گھروں کو گھر دے گا؟ کون ہمارے لیے مستقبل کے اندر کاروبار کا اہتمام کرے گا؟ بال بچوں کی پرورش کے لیے ہمارے لیے کاروبار کا اہتمام کرے گا؟ عوام کے سامنے جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بجلی موجود نہیں ہے، بھی بڑے بڑے بل آ رہے ہیں، گیس موجود نہیں، آپ دیکھیے سیوریج کا نظام سارا تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں لا قانونیت ہے، جنگل کا قانون ہے، اور کوئی بھی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ تو ہماری حکمرانوں سے استدعا ہے، درخواست ہے کہ خدارا اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اپنی عاقبت سے ڈریے، عاقبت خراب نہ ہو جائے، اپنی قبر سے ڈریے، قبر دوزخ کا گڑھا نہ بن جائے، جان کنی کے عالم سے ڈریے کہ روح ایسی تکلیف کے ساتھ نکالی جائے کہ نشان عبرت تم بن جاؤ۔ تو توبہ کر لیجئے اللہ کی بارگاہ، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اور جو خزانہ جمع کیا ہے اس کے دروازے کھول دیجئے غریبوں کے لیے، جو مال بینک بیلنس بنایا ہے غریبوں پہ خرچ کر دیجئے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عوام تو بڑھ چڑھ کے کر رہی ہے، اپنی بساط سے زیادہ کر رہی ہے، وہ تو ٹیکس بھی دیتی ہے۔ جب کرونا آیا عوام ہی آگے بڑھی، انہوں نے دستگیری کی، اپنے بھائیوں کے ہاتھ پکڑے، تھامے، ان کی مدد کی۔ اور جب بھی کبھی زلزلہ آیا تو عوام نے ہی آگے بڑھ کر زلزلہ زدگان کی مدد کی۔ الغرض جب بھی کوئی مصائب و آلام، آفات، بلائیں نازل ہوئی تو عوام نے آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں کی دستگیری کی اور اپنے بھائیوں کے ہاتھ تھامے کہ 70 سال سے ہمارے حکمران کہاں، کون سی نیند سو رہے ہیں؟ کیوں نہیں انہیں خدا کا خوف آتا؟ کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا انہوں نے حکمرانوں کے عبرتناک انجام کو نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے کر و فر والے حکمران کس طرح بے بسی کی حالت میں مارے گئے، اچانک ہی جو ہے وہ موت کا شکار ہو گئے۔ کسی نے کیا خوب کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ تو حکمران طبقے سے گزارش ہے، خدارا آگے بڑھیں اور ان بیچاروں کی مدد کریں اور ان بیچاروں کا ہاتھ تھامیں اور اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے ان کو نکالنے کی بھرپور کوشش کریں۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے آپ کے شامل حال ہو جائیں گی، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا یاد رکھیے کروڑوں لوگوں کی بد دعائیں آپ کا پیچھا کر رہی ہیں، اور کسی وقت بھی جو ہے آپ کو اور آپ کی گھر والوں کو وہ بد دعائیں لے ڈوبیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کے حال زار پر رحم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی متاثرین کی غیبی مدد فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔